خاندان آیا سارا ملاقات کے لیے، میں نام لکھتا گیا، ہاں جی آپ کا نام لکھتے لکھتے نا ایک نام کو میں نے دائرے میں ڈال دیا۔ جب سارے نام لکھ لیے میں نے کہا یہ کون ہے؟ یہ بیٹھا ہے بیٹا۔ میں نے اس بیٹے کی کچھ صفات لکھی، میں نے کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اور بہت سی میں نے بتائیں۔ میں نے کہا اس کے مزاج میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ لگا ہاں، ایک دوسرے کو کہنے لگے وہ تو دلوں کی بوجھ لیتے ہیں، یعنی حضرت صاحب جو ہیں ان کو کشف ہوتا ہے، دیکھا نا۔ اچھا میں سمجھ گیا کہ یہ اسے میری کرامت سمجھ رہے ہیں کہ میں دنیا کا ایسا انسان ہوں جو دلوں میں جھانک لیتا ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا، میں کہا آپ کا جذبہ سچا ہے، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اصل میں اس نام کی یہ تاثیر ہے، اس نام کا جو بھی بندہ ہوگا قسمت والا ہوگا کہ اس کے نام میں یہ علامات نہ ہوں، ورنہ کہ اس کے ناموں میں یہ ساری علامات موجود ہوں، یہ ساری علامات موجود ہوں۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ اس نام میں یہ بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں ہیں، ان لگے 100% ہیں۔ اور میں نے کہا کہ 4 بیماریاں ایسی ہیں جو اس عمر کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ کے آئیں گی، اور میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ میری پیشین گوئی نہیں ہے، بلکہ اس نام کی تاثیر میں یہ بات شامل ہے، اس نام کی تاثیر میں یہ بات شامل ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے ایک بندہ آیا اور کچھ عرصہ رہا، پھر حضرت کا خادم بن گیا، اس کا نام موسیٰ تھا۔ فرمایا بھائی تیرا نام اگر میں بدل دوں تو محسوس تو نہیں کرے گا، ناراض تو نہیں ہوگا؟ اس نے کہا میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ جیسے فرمائے میں ویسے کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا تیرا نام آج کے بعد موسیٰ نہیں، آپ نے اور نام رکھ دیا۔ اس نام سے اس کو پکارنے لگے۔ جب مرشد نے نام پکارا تو مریدوں نے بھی پکارا، جب مریدوں نے وہ نام پکار لیا اور وہ ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد آپ نے اس سے فرمایا تجھے پتا ہے کہ اس طرح نام کا زندگی پہ کیا اثر ہے؟ تو پہلے یہ تھا، تیری مزاج میں یہ تھا، تیری طبیعت میں، تیرے اندر میں، تیرے باہر میں تھا۔ اس نے کہا تھا، اور میں نام کے بدلنے کے بعد اب اپنے آپ کو پڑھ، کیا تو پہلے والا وہی ہے یا اس میں فرق ہے؟ تو حیران ہو گیا کہ نہیں، میں تو پہلے والا وہ نہیں، میرے اندر وہ نہیں ہے جو کچھ آپ نے فرمایا اب نہیں ہے، پہلے تھا۔ نام کے بدلنے کے بعد ایک دفعہ ایک خاندان آیا، کہنے لگے جی یہ 2 نام ہیں، 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں ہمارے، ان کے لیے لانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ جو پہلے والی بڑی ہے اس کا نام اگر بدل دیں، تو انہوں نے کہا جی وہ قبول نہیں کریں گے۔ میں نے کہا کوئی حرج نہیں، ہو جائے، آپ اس کا نام یہ نہ پکاریں، کیونکہ اثر پکار کا ہوتا ہے، غور سے سمجھیں۔ اصل کیا ہوتا ہے؟ کار کا جو پکار ہے نا اس کا اثر ہوتا ہے، پکار کا زندگی پہ اثر ہے، آپ کو کس نام سے پکارا جاتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ اس کو کسی ہلکے نام سے پکاریں، ٹھنڈے نام سے پکاریں، جو لائٹ ہو اس نام سے پکاریں۔ اور انہوں نے اس نام سے پکارا۔ کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے آپ کی بات ٹھیک تھی۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ بیٹی جو ہے اس کے مزاج میں غصہ، جلال، جذباتی بہت زیادہ تھی، کئی بار گولیاں بھی کھائی تھی۔ ہمیں شادی کے بعد پتا چلا، شادی سے پہلے کئی بار اس نے یہ اقدام بھی کیے تھے، یہ بھی کیے تھے، وہ سارے کے سارے جذباتی اقدامات تھے۔ آپ نے بالکل سچ کہا، ہم نے نام بدلا تو نام بدلتے ہی اس کے مزاج میں تبدیلی آنا شروع ہو گئے، میں ایک جگہ گیا تو ایک بندے کا نام انہوں نے برائی رکھا ہوا تھا، کہنے لگے برائی کو بلاؤ۔ میں کہا یا کریم یہ برائی کیا ہے؟ اس کا نام برائی رکھا ہوا تھا۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 بار اس کا نام میں نے سنا۔ جب اس کا نام میں نے سنا تو ایک دفعہ وہ خادم تھا ان کا، میرے پاس آیا، غالباً میں نے پانی منگایا، میں نے کہا بیٹھ جا۔ میں نے کہا تیرے پاس تیرے یہ مسائل ہیں؟ وہ جیسے دیکھنے لگا، کہنے لگا آپ نے کیسے دیا؟ میں نے کہا ویسے ہی۔ ہاں ہیں۔ میں نے کہا تجھے پتا ہے کسی کو پتا نہیں؟ کہہ رہے ہاں۔ میں ان سے نجات چاہتا ہے؟ 100% چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اپنے نام کے ساتھ برائی ختم کر دے۔ کہہ رہے برائی انہوں نے رکھا ہے، میرا نام تو پتہ نہیں کیا نام، اس کا نام بتایا، یاد بھول گیا، انہوں نے رکھا ہے۔ کہنے لگا میں نے کہا اگر میں انہیں کہہ دوں کہ میں ان کا پیر ہوں اور میں کہہ دوں گا تو یہ تجھے اس نام سے نہیں پکاریں گے، اور پھر یہ بھی کہہ دوں اگر تجھے پکاریں تو بڑے ادب سے کہے، بڑے احترام سے کہے جی میرا نام یہ ہے، تاکہ ان کو یاد دہانی کراتا رہے۔ سال ہر سال سے اس کا نام کے ساتھ برائی تھا، اچھائی چلو کہہ دیتے ہیں، نیکی کہہ دیتے، اس کا نام برائی رکھا ہوا تھا۔ اس سے 2-4 غلطیاں ہو گئی، 2-4 جو غلطیاں ہوئیں اس نام کی وجہ سے اس کا نام برائی رکھ۔ اب اس کا نام میں نے بدل دیا۔ میں نے پوچھا صاحب بیٹھے تھے تو وہ کچھ چیز دینے آیا، تو میں نے کہا جی آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اس کا نام برائی ہے۔ کہنے لگے ہاں بس ایسے رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اصل نام کیا ہے؟ کہنے لگے اس کا اصل نام یہ ہے۔ میں نے کہا اگر آج کے بعد اس کا اصل نام پکارے تو میں بھی پکاروں، آپ بھی پکارے، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں، شاید آؤں نہ آؤں تو آپ تو پکارے،
کہنے لگا پکاریں گے. میں نے کہا ایک اجازت آپ سے چاہیے, اگر غلطی سے آپ میں سے کوئی بندہ برائی کہہ دے تو آپ کوئی ادب سے یاد دہانی کرا دے تو گستاخی تو نہیں ہوگی؟ کہنے لگا جی نہیں, آپ مرشد نے حکم دے دیا تو گستاخی نہیں ہوگی. میں کہا بھائی گستاخی نہیں ہوگی, اگر آج کے بعد تجھے لوگ یہ برائی کہیں تو گستاخی نہیں ہوگی. کوفہ کی گلیوں میں ایک شخص تھا, چرواہا تھا, اس کی بکریاں تھیں, مینڈے بھی تھے اور کچھ اونٹنیاں بھی تھیں اور گائے بھی تھی. اس نے کچھ بکریوں کے نام رکھے ہوئے تھے. ہمارے ہاں بھی جانوروں کے نام لوگ رکھتے ہیں, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جانور کو اسی نام سے پکارے تو وہی جانور آتا ہے, اسے پتا ہے میرا نام یہ ہے, اللہ اس کو سجھا دیتا ہے. تو اس نے نام رکھے ہوئے تھے. ان میں جو ایک جانور تھا اس کا نام رکھا ہوا تھا, وہ ہر کسی سے لڑتا تھا, ہر کسی سے, ہر جگہ جا کے جنگل اور لڑائی مچا دیتا. کوفہ کے ایک بہت بڑی ہستی تھی, ان کو پتا چلا تو انہوں نے فرمایا اس کا نام بدل دے. یہ اس نام کا اثر ہے کہ نام کا اثر جانور پہ بھی اثر کرتا ہے. نام انسان تو انسان, جانور پہ بھی اثر کرتا ہے. اس نام کا اثر ہے تو نام بدل دے. انہوں نے وہ نام بدل دیا, اور نام کا بدلنا تھا. کچھ ہی عرصے کے بعد اس کو دوسرے نام سے مسلسل پکارنا شروع کیا. کچھ عرصے کے بعد اس نے لڑنا چھوڑ دیا اور ہر کسی کو مارنا چھوڑ دیا. اس جانور نے نام بدلا. اب یہ بیٹھے بیٹھے ایک بندہ مر گیا, اب اسے یہی کہیں گے, مثلا اس کا نام عبداللہ ہے, عبد الرحمن ہے یا طارق ہے, طارق صاحب سو رہے ہیں, نام بدل جائے گا ایک پل میں. میت, لاش, ڈیڈ باڈی, نام بدل جائے گا ایک پل میں, نام بدل جائے گا. انہیں یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں سو رہے ہیں, فلاں لیٹے ہوئے ہیں, نہیں, میت, لاش, ناش ایسے ہیں, پل میں نام بدل جاتا ہے. لیکن بدلتا کس وقت ہے؟ جب جسم سے روح نکل جاتی ہے. آپ یہ بتائیں, اچھے نام آل رسول کے, اصحاب رسول کے جو ابھی آپ نے نام سنے ہیں, یہ نام کس وقت ہوگا؟ جب روح نکل جائے گی, سانس نکل جائے گی, زندگی ختم ہو جائے گی, پھر ناموں کو پسند کریں گے, پھر ناموں کو پسند کریں گے. اس وقت تک تو زندگی ختم ہو جائے گی. میرے پاس ایک صاحب کہنے لگے کہ جی میرے خادم نا آپ سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں مرشد سے ہم ہاتھ, میں ایک سفر میں تھا کہیں, میں نے ہاتھ ملا رہا تھا, اس کا نام پوچھ رہا تھا. نام پوچھتے میرے بندے کا ہاتھ پکڑ لیا. کیا نام ہے پھر بتاؤ؟ کہنے لگا میرا نام سہیل ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. پھر جب چلا گیا, ایک نام میں نہیں بتاتا. میں نے اس کو کہا اس نام کا بندہ اس سے احتیاط کر, اس نام کا بندہ اس سے احتیاط کر, یہ تجھے کبھی نقصان پہنچا سکتا ہے. مجھے فوراً کہنے لگا کئی بار پہنچایا ہے. میں نے کہا پھر کیوں رکھا ہے؟ کیا غریب ہے؟ کیوں غریب ہے. اور میں نے کہا اس نام کا بندہ اپنے ساتھ رکھ, اپنے پاس رکھ, یہ تجھے نفع پہنچائے گا. اور کبھی نادانی میں اگر غلطی کرے گا تو اس پہ ندامت ہوگی, اور وہ نادانی میں بھی اور جان بوجھ کے غلطی کرے گا دوسرے نام والا, نہ ندامت ہوگی بلکہ دلیلیں لاجک دے گا, بحثیں کرے گا. انہیں کہ جی فلاں نے سچ کہنے 100% سچ کہا ہے. اپنے نام کو احتیاط سے رکھیں, اپنے نام میں توجہ کریں. اپنے نام کبھی رکھنے ہو نا, انبیاء کی طرف سب سے پہلے رجوع کریں. ان کی طرف نبیوں کے نام کیا ہیں, انبیاء کی طرف رجوع کریں. آج میں ناموں کے بارے میں کچھ چیزیں عرض کروں گا, ذرا غور سے سنیے گا. نام سوچ سمجھ کے رکھا کریں, اپنی اولاد کے, اپنی نسلوں کے, اپنے بچوں کے. پھر اس نام تبدیل کرنے والے بہت آتے ہیں کہ نام تبدیل کریں, بہت آتے ہیں. یا یہ کہ نام ہم نے تبدیل کر دیے, یہ لوگ بہت آتے ہیں کہ نام ہم نے تبدیل کر دیے. کیوں کیے؟ اس نے جی فلاں نے کہا تھا یہ نام بھاری ہے, فلاں نے کہا تھا, اس لیے ہم نے تبدیل کر دیے. نام سوچ سمجھ کے رکھیں. انوکھے نام, عجیب و غریب نام. میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ نام بدلتے, نام سنتے, تیرا نام, تیری والدہ کا نام پڑھتے گزر گیا. میری زندگی کا بہت بڑا حصہ. اگر ہم نے اپنے ناموں کو نہ سمجھا, نقصان ہوگا. ایک اللہ والے کہنے لگے, میرے پاس ایک بندہ آیا, کہنے لگے جی بچہ ہے, وہ ہر وقت بیمار رہتا ہے, اس کو چوٹیں لگتی ہیں, اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں. تو میں نے پوچھا میرے بچے کا نام کیا ہے؟ کہا میرے بچے کا نام ہے المان. علم عین والا ہے تو اس کے معنی جھنڈے کے ہیں, الف لام میم ہے اس کے معنی ہائے کے ہیں, درد تکلیف, ہائے. المان, الف لام میم الف نون, اس سے معنی 2 دردوں کے ہیں, 2 چوٹوں کے ہیں, 2 زخموں کے ہیں, 2 تکلیفوں کے ہیں. ایک تکلیف نہیں, 2 تکلیفیں ہیں. میں نے کہا اس کا نام ہے اور ساری زندگی یہ علم میں رہے گا. یعنی علم عین والا, اس کے معنی جھنڈا کے ہیں, المان. میں نے کہا فوراً نام تبدیل کرو, اور کہا نام تبدیل کیا تو بچے کی صحت ٹھیک ہو گئی. چوٹیں لگتی تھیں, تکلیف ہوتی تھی, نام
उसका फौरन बदला। एक शख्स मेरे आका की बारगाह में आया, पूछा तेरा नाम क्या है? कहा मुर है। मुर अरबी में कहते हैं कड़वे को। फरमाया ना, तेरा नाम हलू है, हलू, हलवा, हलू, तो मीठा है। नाम बदल दिया। आका तशरीफ ले गए, पूछा इस जगह का नाम क्या है? उन्होंने कहा यस्रिब है। यस्रिब माने दुखों और गमों और परेशानियों और मुश्किलों और मसाइल का घर। फरमाया नहीं, इसका नाम मदीना है। मदीना कहते हैं बाग, बागो बहार, हवाएं, फजाएं, ठंडी नेमतें, इसका नाम मदीना है। नाम बदला। एक जगह से गुजरे, आपने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने अपना मुशक्कत भरा नाम बताया। फरमाया नहीं, तेरा नाम सहल है, आसानियां है। एक बंदे का नाम पूछा, उसने कहा मेरा नाम शहाब है। शहाब कहते हैं शोले को। मैं ना ना, तो आग लगाने वाला नहीं है। उसका नाम बदल दिया। हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो मिंबर था, खजूर का तना था। आप उस पर तशरीफ रखते थे। मजमा बढ़ गया तो खजूर का तना हो गया, फिर मजमा और बढ़ गया। मशवरा हुआ कि हुजूर की लकड़ी का मिंबर बनाया जाए। तो आखिर मजमे में हुजूर ने फरमाया कौन मेरी लकड़ी का मिंबर बनाएगा? एक खड़ा हुआ। आपने फरमाया अच्छा ठीक है। दूसरा खड़ा हुआ, तीसरा खड़ा हुआ, एक खड़ा हुआ। तो आपने पूछा नाम क्या है तेरा? कहा इब्राहिम। कहा हाँ, मेरे जद्द अमजद का नाम है। और उसने कहा इंशाअल्लाह। और मेरे हुजूर को याद पसंद आई और हुजूर ने फरमाया हाँ, तू मिंबर बनाएगा। आप जिस वादी में तशरीफ ले जाते थे, उस वादी का नाम अगर ऐसा होता जो तकलीफ दे, परेशान कौन होता, उस जगह का नाम बदल देते थे। जानवरों के नाम बदले। बाद लोगों ने अपने जानवरों के नाम रखे हुए थे। मेरे हुजूर के जो जानवर थे खिदमत वाले, उनके भी नाम थे। इस तरह लोगों के जानवरों के नाम हुजूर ने वो बदले। आप कहते हैं नाम कुछ नहीं है। मैं कहता हूं बंदे का नाम आज के बाद शैतान रख लेते हैं। अब तशरीफ लाते हैं जनाब मोहतरम शैतान साहब, कमाल कर। उन्होंने कहा जी फिरौन साहब तशरीफ लाते हैं। भाई अजीब बात है, तुमने लफ्ज साहब की भी तौहीन की है। फिरौन के साथ साहब लगे, शैतान के साथ साहब लगे। अच्छा, उन्हें कहा आपको तकलीफ हुई, माजरत चाहते हैं। नामों, उन्हें कहा नामों से क्या होता है? उन्हें तकलीफ माजरत चाहते हैं, हम आपका नाम रख लेते हैं दज्जाल। अब तो ठीक है, ये बड़ी ज्यादती है। परेशान हुई, चलो आपका नाम अबू जहल रख लेते हैं। बोले फिर क्या होगा? नाम है। नाम से गुस्सा आ गया एकदम। उसने कहा जी अबू जहल आ रहा है। मैं तवाफ़ ज़ियारत करके ना अजीजियत की तरफ जा रहा था। एक टैक्सी ली, रश था बहुत ज्यादा। एक टैक्सी वाला ना ऐसे निकल रहा था, उसमें से निकलते निकलते ना, तो मेरे साथ टैक्सी वाला बैठा था, हर अरब था। उसने शीशा खोला, शीशा खोल कर कहा हैवान, फिर शीशा बंद करके चल पड़ा। तो तू जानवर है। मालूम हुआ लफ्ज हैवान कहना भी इतना भारी लफ्ज है। उसने सारा गुस्सा सिर्फ इससे निकाल दिया, हैवान। नामों का हमारी जिंदगी पे असर है। आले रसूल नामों की कितनी एहतियात करते थे और नामों पर कितनी तवज्जो करते थे। आले रसूल की जिंदगी में नामों पे कितनी एहतियात थी और नामों के ऊपर कितना तवज्जो फरमाते थे और नामों के कितना ज्यादा सोच समझ के रखते थे। मैं आज आपको वो नाम बताता हूं कि उनकी जिंदगी में नाम कौन से थे, उनके खानदान के नाम कौन से थे। ये जो 72 शुहदाए करबला हैं, मैं उनके नामों की लिस्ट आपके सामने। आप इन नामों को देखें कि खुद मेरे कमली वाले ने अपने बेटों के नाम और अपने नवासों के नाम क्या रखे। मैं जब हजरत इमाम हसन पैदा हुए तो मशवरा हुआ इसका नाम हर्ब रखा जाए। हर्ब कहते हैं बहुत ज्यादा ताकतवर, ऐसा कि जो हर किसी को हरा दे, पूरे लश्कर पे गालिब आ जाए। फरमाया नहीं, इसका नाम अर्शों से आया है। मेरे अल्लाह कहते हैं इस मेरे बेटे का नाम हसन, अर्श से आया नाम आया है, जमीन से नाम नहीं आया। फिर हजरत हुसैन पैदा हुए, फिर उनके बारे में फरमाया कि इसका नाम क्या रखा जाए, कहा हर्ब रखा जाए। फरमाया नहीं, अल्लाह ने अर्शों से इस मेरे बेटे, मेरे नवासे का नाम रखा है हुसैन। नामों को सोच समझ के रखा। अपने बेटों का नाम कासिम रखा, तैयब ताहिर रखा, नाम सोच समझ के। अब्दुल्ला है, सोच समझ के। अपनी बेटियों का नाम देखिए कितने कैसे रखा, रुकैया, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब,
فاطمہ رضوان اللہ سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین. نام احتیاط سے رکھ.